بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے طائب ہونے کا واقعہ عجیب و غریب ہے، اور یہ کہ کسی شخص نے آپ کو اطلاع پہنچائی کہ فلاں مقام پر فلاں نوجوان عابد ہے، اور جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہمنوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگے، اور جب نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک گناہ گار پر ترس کھا کر رو رہا ہے، یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی۔ اس نے بتایا کہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ معاف سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں مخلوق سے رسم راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو واقعی بہت بڑے زاہد ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ پر جا کر دیکھو۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک کٹا ہوا پیر باہر پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا تھا۔ جب آپ نے یہ صورتحال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں ایسی جگہ میں فریبی شیطان میں مبتلا ہوا، اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس وقت ندا آئی کہ اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے۔ لہذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ دیا کہ گناہ کے لیے پہلا قدم اسی پاؤں سے بڑھایا تھا۔ پھر بتائیے کہ آپ مجھ گناہ گار کے پاس کیوں آئے، اور اگر واقعی آپ کو کسی بڑے زاہد کی جستجو ہے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیے۔ لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کا پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا واقعہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان سے ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اس دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ جب بغیر کچھ کھائے کچھ دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ ان کے گرد جمع ہو کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے درس عبرت حاصل کیا اور اس وقت سے عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور آپ جس وقت پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ درخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت آپ کو خیال آیا کہ نہ جانے اس کو رزق کہاں سے مہیا ہوتا ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنے چونچ سے زمین کریدی، جس میں سے ایک سونے کی پیالی برآمد ہوئی اور اس میں تل بھرے ہوئے تھے، اور دوسرے چاندی کی پیالی گلاب کے عرق سے لبریز تھی۔ چنانچہ وہ پرندہ تل کھا کر اور گلاب کا عرق پی کر درخت پر جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے بھی اسی دن سے توکل پر کمر باندھ لی اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد آپ نے جنگل کی راہ جہاں آپ کو کچھ پرانے دوست مل گئے اور اتفاق سے وہاں ایک خزانہ برآمد ہو گیا جس میں ایک ایسا تختہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کندہ تھے، اور جس وقت خزانہ تقسیم ہونے لگا تو آپ نے اپنے حصے میں صرف وہ تختہ لے لیا، اور ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، اے ذوالنون، سب نے دولت تقسیم کی اور تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا، جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے۔ یہ سن کر آپ شہر واپس آ گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔